إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا سا پچھلی آیات سے میں اس کو لے کے چلوں گی. سبحان اللہ، میں ابھی یہ دوبارہ ریوائز کر رہی تھی تو جنت کی جو ڈسکرپشن ہے اور جنت کی جو نعمتیں ہیں، سبحان اللہ، میں سوچ رہی تھی کہ واقعی کیا ہمارا ایمان ہے زندگی بعد از موت پہ؟ کیا واقعی ہمارا ایمان ہے؟ ہم سے کون بتائے گا؟ جلدی سے بتائیے گا تاکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ نہ ہو، ہم جلدی جلدی آگے چلیں. کیا واقعی ہمارا ایمان ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی اور ملے گی؟ جلدی سے. جی میم ہے میم جب یہ الحمدللہ قرآن ہے. پاک پرفیکٹ بک ہے تو اتھینٹک بک ہے تو پھر ہمارا ایمان بھی اتھینٹک ہے. الحمدللہ ہم سب کا ایمان ہے کہ زندگی بعد از موت ہے. ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اگر ہمارا آخرت پر ایمان نہیں ہے. سبحان اللہ. پھر اسی ایمان کی ایک آگے ایکسٹینشن یہ بنتی ہے کہ جنت اور جہنم بھی ہے. ٹھیک ہے. اور جنت کیسی ہے؟ جنت کیسی ہے؟ سبحان اللہ. جنت کی ڈسکرپشن جو ہم قرآن کریم میں مختلف جگہ پر پڑھ کے آئے، یہاں پر جو ہے اس صورت میں اس کو ہم نے پڑھا کہ یہ سبحان اللہ ایک ایسی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بری ترین جگہ یعنی جہنم سے بچا کر نمبر ایک سب سے پہلے وہاں سے بچائے گا اور نیکی کرنے والوں کو اس میں داخل کرے گا. اور کیسے ہوں گے وہ؟ خوش، تر و تازہ، فریش، ینگ، بالکل جوان، بغیر کسی عارضے کے. دنیا میں اگر کوئی اندھا بھی پیدا ہوا تھا، کوئی لنگڑا پیدا ہوا تھا، کسی عارضے کے ساتھ پیدا ہوا تھا، یا ایکسیڈنٹلی کچھ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، وہاں پر کوئی عیب نہیں ہوگا کہ جسمانی نہ ذہنی. اگر کوئی بائی برتھ فکسیشیا کے ساتھ پیدا ہوا ہے، اس کی ذہنی توازن درست نہیں ہے، جنت میں وہ بھی بالکل صحت مند ہوگا اور تر و تازہ ہوگا. نمبر ایک. دنیا میں ہمارا کتنا دل چاہتا ہے کہ اگر ہماری نظر کمزور ہے یا ہمیں کوئی عارضہ لاحق ہے تو وہ دور ہو جائے. تو یہ عارضی دنیا میں تو ہم اس عارضے کو دور کرنے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن جہاں ہمیشہ ہم نے رہنا ہے، کیا وہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہم تر و تازہ رہیں، خوبصورت، فریش اینڈ ینگ نظر آئیں؟ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. باغات اور ریشم. دنیا میں اچھے سے اچھا کون ہوگا جس کا خوبصورت لباس پہننے کا دل نہیں کرتا؟ کسی کو میں نے سنا کسی بچے کو اپنی مدر کے لیے کمنٹ کرتے ہوئے کہ میری ماں کو تو پیوند لگے کپڑے پسند ہیں. سبحان اللہ. اور حالانکہ وہ خاتون، میں ان کو جانتی ہوں کہ ان کو خوبصورت کپڑے پہننے کا بہت شوق ہے، لیکن ان کا نظریہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ملبوسات کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ آخرت میں مجھے ریشم اور حریر ملے. سبحان اللہ. تو کیا واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں، ہمیں جنت میں ریشم ملے؟ دیبا اور ریشم اور حریر. حریر کہتے ہیں بڑے ہی نفیس ریشم کو. ہم نے تو دیکھا بھی نہیں. ہم تو سنتھیٹک سلک جانتے ہیں، جو اصل ریشم ہوتا ہے وہ تو میرا نہیں خیال کہ ابھی آج کے دور میں کسی کی ایکسیس میں ہوگا وہ اتنا خوبصورت ریشم. اوکے. متکئین فیہا علی الارائک. تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اس میں مسندوں پر. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. لیجر ٹائم. جنت کی جو چیز مجھے فیسنیٹ کرتی ہے، کیونکہ مجھے آرام کرنا بہت پسند ہے، مجھے آرام سے بیٹھ کر کسی جھولا، وہ جو جھولے ہوتے ہیں نا وہ کین کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، میں بہت آئیڈیلائز کرتی ہوں کہ ایک کپ کافی کا ہو اور ایک بک ہو اور میں اس پہ بیٹھی ہوں اور میرے پاس ایک فالتو وقت ہو، لیجر ٹائم ہو اور میں وہ پڑھوں، انجوائے کروں. لیکن دنیا میں ہمیں وہ میسر نہیں ہے. لیجر ٹائم. جنت میں جہاں بھی آپ کو جنتیوں کا ذکر آتا ہے نا، کام کرتے ہوئے نہیں نظر آتے.
तकिए लगाए हुए आराम से बैठे हैं मसनदों पर, रिलैक्स। तो दुनिया में तो हम में से हर कोई जो है लीजर टाइम एंजॉय करना चाहता है और वक्त भी निकालते हैं, और फिर कहते हैं कि नहीं ये वक्त भी जरूरी होता है एंजॉय करने का भी। एक मरतबा एक खातून से इसी तरह बात हो रही थी, हालांकि माशाल्लाह वो कुरान पढ़ने वाली थी और समझने वाली थी, पता नहीं क्यों उनके जहन में ये बात आई। उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैं एक वक्त का बस मैं ड्रामा देखती हूँ क्योंकि मुझे रिलैक्स करना होता है। तो मैं उनसे हैरान थी कि कुरान में अल्लाह ताला ने बता दिया कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से आप रिलैक्स होते हैं, अल्लाह के जिक्र से आपको एनर्जी मिलती है, ना कि ये शैतानी चीजें देख के। तो हम में से हर एक कहीं ना कहीं जो है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए लीजर टाइम का ख्वाहिशमंद होता है। कुछ इसको दुनिया में हासिल करने के बजाय जन्नत के लिए स्टोर कर देते हैं। उनकी सारा दिन एक दौड़ में गुजर रहा होता है। मैं एक खातून को जानती हूँ इसी तरह, उनकी मसरूफियत को सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। तो उनके बच्चे ये कहते हैं कि हमारी मामा जो हैं उनको तो बस अपने काम से मोहब्बत है, वो सारा वक्त उनका बस नहीं चलता कि वो बस कुरान के साथ ही जुड़ी रहें और कुरान ही पढ़ती रहें और पढ़ाती रहें और अपने बच्चों को भी और बाकियों को भी, और सब बस यही करती रहें, सुभान अल्लाह। तो उनके पास तो वक्त नहीं होता, मैं देखती हूँ उनको, कि वो आराम करें या वो जाया करें वक्त, एक लीजर टाइम एंजॉय करें। उनकी इंजॉयमेंट तो इसी में आ गई, कुरान के अंदर ही। तो दुनिया में तो वो बड़ा ही एक टफ शेड्यूल जो है स्केजुअल के साथ दिन गुजारे होते हैं लोग, पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, घरों के काम भी हैं। सुभान अल्लाह, मजदूर मैंने देखे हैं, मजदूरी करते हैं, साथ साथ जो है वो अपना कुरान रिवाइज कर रहे होते हैं, और वो अपना कोई सा भी वक्त जो है वो फालतू के कामों में नहीं लगाते। लेकिन उनको पता है कि आज का काम किया हुआ, आज का वक्त इस्तेमाल किया हुआ, वो पीछे भी आपने पढ़ा था ना उसमें भी, कि ये तुम्हारी जो तुमने ये जन्नत में तुम्हें एंट्री मिल गई है, ये किस वजह से है? बिमा असलफ तुम फिल अय्यामिल खालिया, जो तुमने अपने गुजरे हुए दिनों में काम किया, उसकी वजह से तुम्हें ये जो है वो सारी नेमतें मिल रही हैं। तो ये दुनिया तो काम करने की है। हम में से अक्सर लोग जो है वो आराम करना पसंद करते हैं, नहीं मेहनत करते, नहीं काम करते। तो फिर हमेशगी की जिंदगी में आराम फिर कैसे मिलेगा? अगली चीज, सख्त धूप होगी और ना सख्त ठंडक। सुभान अल्लाह, आप में से कोई ऐसे लोग भी होंगे, जैसे अरूज है अमेरिका में, शदीद बर्फबारी, और कितना डिप्रेसिंग होता है ये। हमारी एक बहन है एक और क्लास में, उन्हें सर्दियों में डिप्रेशन का मर्ज हो जाता है लाहक। वो कहती है मुझे नहीं समझ आती सारी सर्दी, वो भी मेरा ख्याल है इंग्लैंड में होती हैं या अमेरिका में। तो वो कहती हैं कि इतनी बर्फ देख 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 के और छोटे दिन के मुझे डिप्रेशन हो जाता है बाकायदा, और उनको फिर एंटी डिप्रेसेंट लेनी पड़ती हैं। और फिर इसी तरह आप इधर आ जाइए, पाकिस्तान के अंदर चलें, मुल्तान बहारपुर वाली साइड पे हमारे साथ बहनें मौजूद भी हैं। तो किस कदर शदीद गर्मी होती है, सहराई जमीन है इन इलाकों की। और फिर सहरा देख लीजिए, सख्त धूप, सख्त गर्मी इंसान को कितनी अजियत देती है। हत्ता कि इवन आप अगर एयर कंडीशन कमरों में भी रहते हैं तो आपके अंदर वो ताजगी नहीं होती, आपके मिजाज के अंदर बरहमी आ जाती है, फिर बाहर निकलते हैं ठंडा गर्म हो जाता है, बीमार पड़ जाते। सुभान अल्लाह, जन्नत एक ऐसी जगह होगी जहां पर कहीं पर भी कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपके नफ्स पर गिरा गुजरे। क्या आज हम अपने कंफर्ट्स कुर्बान करते हैं उस हमेशगी की जिंदगी के कंफर्ट्स के लिए? वदानियतन अलैहिम जिलालुहा, और झुके होंगे उनके ऊपर साए। साया कितना अहम है, सुभान अल्लाह। साया, एक मरतबा बहुत बहुत साल पहले की बात है, और ये शायद मैं पहले भी किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हूँ, कि साया किस कदर अहमियत रखता है। दो तरह के साए होंगे आखिरत में, एक जहन्नम की आग के जो शोले हैं उनका साया होगा, जो जिसमें ना तो ठंडक होगी और ना ही, बल्कि वो धुआं होगा बेसिकली। तो उसके उसके अंदर किसी किस्म के जो है वो सुकून नहीं होगा, ना उसमें ठंडक होगी। और दूसरा साया ये होगा जो जन्नतियों के ऊपर होगा, और ये साया जन्नत में जो मिलेगा इससे पीछे हशर में भी होगा।
حشر کے میدان میں جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت بھی یہ سایہ جو ہے سبحان اللہ ان کے لیے ہوگا، مومنین کے لیے۔ کہیں وہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی شکل میں ہوگا، پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں، کہیں پر وہ صدقہ جو ہے وہ سایہ بن جائے گا، کہیں کوئی اور نیکی سایہ بن جائے گی۔ سبحان اللہ، سایہ کتنا اہم ہے اس کا اندازہ آپ کو تب ہوگا جب آپ شدید گرمی میں دھوپ میں نکلتے ہیں، تو ذرا سا کوئی بادل، کوئی چھوٹا سا درخت کا سایہ آ جاتا ہے تو وہ آپ کو کس قدر جو ہے بڑی نعمت لگتا ہے۔ تو اس وقت تو کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، کسی درخت کا سایہ نہیں ہوگا، کوئی بادل کے ٹکڑے نہیں ہوں گے، صرف ہمارے اعمال کا سایہ ہوگا۔ اور سایہ کتنا خوشگوار لگتا ہے۔ آپ میں سے کسی نے کسی کا بیک گراؤنڈ ہو گاؤں کا یا اپنے گھر میں بھی یہ تجربہ کر کے دیکھا ہو، سائے میں بیٹھنا، صحن میں درخت کے سائے میں بیٹھنا، وہ فیلنگ آپ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ؟ جی جی میم رخسانہ، الحمدللہ۔ ہاں جی چلے نعیمہ پہلے بات کرتی ہیں پھر رخسانہ، مختصر سی کیا فیلنگ ہوتی جی ہے میم، جب آپ سائے کے نیچے بیٹھتے ہیں درخت کے؟ جی میم بہت مزہ آتا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کے پتوں پہ غور کر لو یا اس کے تنے پہ درخت کے، تو بہت مزہ آتا ہے اور سبحان اللہ نکلتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ واقعی یہ دنیا کی اتنا پیارے پیاری سین ہے کہ جنت کے کتنے پیارے ہوں گے اس سے۔ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس سے اعلیٰ میں جمع کرے۔ جلدی سے اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ کسی نے گاؤں میں کبھی کھیتوں میں سے گزر کر، دھوپ گرمی میں سے گزر کر سائے میں آرام کیا ہو، وہ اگر اپنا تجربہ شیئر کریں؟ کوئی ہے ایسی بہن ہمارے ساتھ؟ جی امینہ۔ جی میم الحمدللہ، ہم اپنی دادی اماں کے پاس گاؤں جاتے تھے نا، تو اس وقت جب بہت چھوٹے تھے ان کے گاؤں میں لائٹ بھی نہیں تھی، تو کافی سین میں سے گزر کے دھوپ میں سے، تو بہت بڑی نیم تھی کہ اس کے نیچے 5-6 چارپائیاں آ جاتی تھی، تو وہاں بہت مزہ آتا تھا، وہاں دوپہر گزارتے تھے اور بہت اچھا لگتا تھا وہاں پہ سائے میں۔ اور آپ کو پتہ ہے جنت کے سائے کتنے طویل ہوں گے کہ ایک تیز رفتار گھڑ سوار 40 دن تک اس کے نیچے سواری کرے گا اور وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جی ام عاطف۔ جی میم، میں بھی مری سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہمارے گاؤں میں فصلیں ہوتی تھی، گندم اور مکئی بھی، اور گھاس بھی کاٹتے ہوتے تھے، ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ان کو پانی جا کے دینا، گندم کاٹنے والوں کو، یا کچھ چیز دے کے جانا، تو پسینے میں شرابور ہو جانا، واپس آ کے سائے میں بیٹھتے تو اتنی ٹھنڈی ہوا اور سانس بھی اندر تک ٹھنڈی ہو جاتی تھی نا، بہت ٹھنڈی ہوائیں لگتی تھی، اور ہم شکر اللہ ادا کرتے، شکر اللہ سایہ دیا ہے آپ نے، ہم تو گرمی میں مر گئے تھے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ابھی میں یہ سوچتی ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہے، اس عارضی دنیا میں وہ ہمیں مشقت میں ڈالتے ہیں، اور جیسے بھی ہمیں عاطف نے کہا نا، پسینے میں شرابور، تھک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے ایسی جنت ہے جس میں ایسے گھنے سائے ہوں گے، جھکے ہوئے سائے آپ کے اوپر۔ سبحان اللہ، وہ ٹھنڈ پڑ جائے گی، جیسے میں عاطف نے کہا نا، سانس لے کے ٹھنڈ اندر تک اترتی تھی، تو وہ جو دنیا کی تکلیف اور پریشانی ہوگی، وہ ایسے وہ ٹھنڈ اندر اتر جائے گی کہ انسان بھول ہی جائے گا کہ کبھی میں نے کوئی ایسی جو ہے تکلیف دیکھی۔ اور یہ اجر اتنے بڑے ہوں گے صبر کے کہ وہ جیسے ایک روایت میں آتا ہے نا کہ جب انسان اپنے صبر کا اجر دیکھے گا تو وہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش مجھے دنیا میں ہماری کھال کینچیوں سے کاٹ دی جاتی اور ہمیں آروں سے چیر دیا جاتا اور ہم صبر کرتے تو پھر ہم اس کا اجر پاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر آزمائش سے ہمیں بچا کے رکھے۔ ہمیں تو ابھی وہ جیسے قرآن کریم میں بھی آتا ہے، اور جیسے سورہ بقرہ میں ذکر آتا ہے نا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتیکم مثل الذین خلو من قبلکم، تم سمجھتے ہو ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، ابھی تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے، تم تک وہ چیزیں پہنچی نہیں، وہ تکالیف پہنچی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں کو پہنچی تھی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب صحابہ کرام مکی دور میں شکایت لے کر آتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کس کس طرح کے ان کو جسمانی تکالیف دی جا رہی تھیں اور ذہنی تکالیف دی جا رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی سے تم
थक रहे हो, अभी तो तुमसे पहले जो लोग थे उनको ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पर उनके जिस्मों के अंदर लोहे की कंघियां फेर दी जाती थी, आरे से उनके 2 टुकड़े कर दिए जाते थे। अस्हाबुल उखदूद के बारे में हमने पढ़ा कि उन्होंने सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और आग की खंदकें खोद कर उसमें उनको फेंक दिया गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम पे रहम करे। हमारी क्या आजमाइश है, और उनको अगर ये जन्नत मिलेगी, जरा तसव्वुर करें, वो मोमिन जिनके साथ ये किया गया, आज के दौर में भी खैर हमें नजर आती हैं ये मिसालें, लेकिन उनको ये जन्नत मिलेगी। हम क्या कर रहे हैं कि हमें वो ये जन्नत मिल जाएगी? हमें भी तो कुछ हिस्सा अदा करना है ना। अगर अल्लाह ताला ने हमें अमन दिया है, सलामती दी है, ईमान पर अमल करना, अल्लाह के अहकामात पर अमल करना हमारे लिए कुछ दुश्वार नहीं है, सवाए इसके कि लोगों की बातें, लोग क्या कहेंगे, सवाए इसके कि लोग क्या कहेंगे, या हमारा कुछ थोड़ा बहुत माली नुकसान हो जाएगा, या कोई थोड़ी बहुत हमारी औकाते कार में मसला पड़ जाएगा। इसके अलावा क्या है? कोई हमें आग के अलाव में तो नहीं फेंक रहा, कोई हमें चौक में खड़ा करके गोली तो नहीं मारने लगा हमें और हमारे बच्चों को। और यही जन्नत है ना जो उनको भी मिलनी है, और हम भी इसी की ख्वाब देख रहे हैं, इसी की ख्वाहिश कर रहे हैं। तो फिर हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। जैसे अभी आगे आ रहा है ना, इन्ना हाज़ा काना लकुम जज़ाअन व काना सायुकुम मशकूरा, ये बदला है उसका जो तुम्हारी जजा है, और जो तुमने कोशिशें की उसकी कदरदानी की गई है। तो कोशिश तो करनी है ना, हमने अपने कंफर्ट जोन से निकल के कोशिश करनी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी छोटी छोटी कोशिशों को बड़े अजर के साथ कबूल करे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी भी हमें ईमान की आजमाइश में ना डाले। हम बड़े कमजोर ईमान वाले लोग हैं। मुझे बहुत डर लगता है इस बात से कि इस तरह की आजमाइशें, इस तरह के फितनों से अगर हम आजमाए गए तो हमारा ईमान कहाँ होगा। बहरहाल जन्नत में वापस चलते हैं। वज़ुल्लिलत कुतूफुहा तज़लीला, और फल उसके ताबे कर दिए जाएंगे। आप में से किसी के आमों के दरख्त होंगे मुल्तान वाली साइड पर, आप जाते होंगे आमों के बाग में। अब आप नीचे खड़े होकर देखते हैं, गर्दन ऊंची करते हैं कि ये आम कितना रसीला लग रहा है, और हाय मैं इसको पकड़ सकती, मैं इसको उतार सकती। जन्नत में जब आप जाएंगे ना, तो आप हाथ बढ़ाएंगे, शाख खुद ब खुद नीचे आ जाएगी, और आप अपना मन पसंद फल तोड़ के खा सकेंगे। और जरा उन लोगों के बारे में सोचें जो फलों की दुकानों के आगे से हसरत से गुजर जाते हैं। कभी आपने उस शख्स को देखा जिसके शॉपर में 2 आम हो, 3 माल्टे, कभी सिर्फ 6 केले या 3 केले? कभी देखे आपने ऐसे लोग? कभी दिल तड़पा देख के कि वो क्या मजबूरी होगी कि ये 1 किलो फल भी पूरा खरीद नहीं सका, और इसके घर में कितने अफराद होंगे जो खाने वाले होंगे, और ना जाने इसके बच्चे कितने दिन से इस चीज की ख्वाहिश कर रहे होंगे कि अब्बा हमारे लिए आम लेकर आए। कभी सोचा? और जो लोग सब्र करते हैं और हलाल के उसमें रहते हैं दायरा कार में, और हराम से बचते हैं, और इस दुनिया में हसरतें झील के चले जाते हैं और अल्लाह की रजा में राजी रहते हैं, ये इनाम उनके लिए, और उनके लिए भी जिन्हें अल्लाह ने दुनिया में नेमतें दी और उन्होंने उन नेमतों में दूसरों को हिस्सादार बनाया। सुभान अल्लाह। एक दफा मैं एक बुक शॉप पे गई अपने बच्चों की किताबें लेने, 1-2 साल पहले की बात है, और ओल्ड बुक शॉप थी, पुरानी किताबों में मैं किताबें ढूंढ रही थी क्योंकि अभी नई आई नहीं थी। लेकिन वहां पर एक छोटा बच्चा था जो अपने वालिद के साथ आया हुआ था, और अच्छे माशाल्लाह देखने में लोग दोनों लग रहे थे, बाप बेटा। तो बच्चे ने, बाप उसके लिए किताबें देख रहा था, और बच्चे ने उसका, बाबा मैं भी कभी नई बुक्स ले सकूंगा? आप यकीन करें, मुझे लगा कि किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में लेकर भींच दिया। कितना हम खर्च करते हैं, लेकिन हम कभी नहीं अपने इर्द गिर्द देखते। हम लोगों की जाहिरी वो देख के ना कि ऑफिस जाते हैं, जॉब कर रहा है बंदा, उसके बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, हमने कभी नहीं सोचा कि हम किसी तरह पता करेंगे सफेद पोश लोग हैं ये कैसे गुजारा करते हैं इस दौर में।
خود تو ہم بیٹھ کے بہت مہنگائی کے رونے روتے رہتے ہیں، کبھی دوسروں کو بھی دیکھا ہے ہم نے؟ تو جو دنیا میں احسار کرے، جو دنیا میں احسان کرے گا، جو دنیا میں اپنے منہ کا نوالا دوسرے کو کھلانے والا بنے گا نا، یہ جنت اس کے لیے۔ اس لیول پر جا کر احسان کریں گے تو سابقون السابقون بنیں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ۔ سبحان اللہ۔ درختوں پہ بھی پھل، اور پھر جس چیز میں آپ کو سرو کیے جائیں گے وہ برتن کیسے ہوں گے؟ قواریرا من فضۃ قدروها تقدیرا۔ قواریرا من فضہ، شیشے جو چاندی کے ہوں گے۔ میں نے اس دن بھی بات کی تھی نا، لاسٹ ٹائم بھی کلاس میں، کہ میرا تصور، میری سوچ، امیجنیشن بالکل بے بس ہے کہ میں سوچ سکوں کہ شیشہ چاندی جیسی خوبصورتی رکھتا ہوگا، وہ کیا چیز ہوگی؟ مجھے برتن بہت پسند ہے، لیکن ایکسپینسو برتن اس لیے نہیں ہم خریدتے کہ ان چیزوں کے اوپر خرچ کرنے کی یہ جگہ ہی نہیں ہے، دنیا دل لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ کہ اگر ہم دنیا میں ہی اسراف کرتے رہیں گے تو پھر یہ والا برتن کیسے دیکھیں گے؟ یہ مٹیریل مجھے نہیں لگتا دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز ہوگی جو شیشے کی ہو اور چاندی جیسی خوبصورت ہوگی بھی تو دھل کے وہ چیز نہیں رہے گی، آرٹیفیشل ہوگی، اوریجنل نہیں ہوگی۔ چاندی کو شیشے میں کنورٹ کرنا میرا نہیں خیال، کیونکہ ابھی تک شاید کیمیکل سائنس اتنی ترقی نہیں کر سکی، تو پھر کیسے دیکھیں گے یہ والے برتن اگر دنیا میں اسراف کرتے رہیں گے؟ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا۔ وہ پلائے جائیں گے شراب جس کی آمیزش سونٹ کی ہوگی، اور وہ ایک چشمہ ہوگا جس کا نام سلسبیل ہے۔ سلسبیل چشمے سے جو شراب پیئیں گے جنتی، اس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، اور خاص طور پر عربوں میں یہ شراب پسند کی جاتی تھی جس میں وہ سونٹ ملا پانی مکس کرتے تھے۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے شراب منع کر دی کہ شراب نہیں پینی، حرام کر دیا اس کو۔ تو جو آج کے دور میں ان غذاؤں سے، ان چیزوں سے جو حرام ہے اپنے آپ کو روک کے رکھے گا، تو ہمیشگی کی زندگی میں وہ چیزیں اس کو بہترین فارم میں ملیں گی۔ دنیا کی شراب تو بڑی نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن جنت کی شراب جیسے اور جگہ بھی ہم نے ڈسکرپشن پڑھی کہ وہ نقصان دہ نہیں ہوگی۔ شراب بھی ہوگی، شراب جیسی تسکین بھی ہوگی، لیکن نہ نشہ ہوگا، نہ سر میں درد ہوگا، نہ حواس مارے جائیں گے، اور نہ کوئی اور تکلیف اس کے ذریعے ہوگی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا۔ اور جو سرو کرنے والے ہوں گے، سبحان اللہ، اتنے خوبصورت، کتنے خوبصورت، سارا ایٹماسفیئر آپ کا بڑا خوبصورت ڈیکوریٹڈ ہو، خود بھی بہت جو ہے وہ تیار ہوئے ہو، آپ بہت خوبصورت ہو، کسی شادی کے منظر کو یاد کر لیجئے، اور اس کے بیچ میں جو سرو کرنے والے لوگ ہیں وہ تھکے ہوئے ہوں، ان کی وردیاں میلی ہوں، اور چہرے پہ پریشانی آیا ہو، اور وہ مختلف رنگ اور نسل کے ہوں، مختلف عمروں کے ہوں، تو وہ اس سینیریو میں، اس پکچر میں مس فٹ لگتے ہیں۔ لیکن جنت میں جو سرو کرنے والے ہوں گے وہ بھی لڑکے ہوں گے، اور ہمیشہ لڑکے رہیں گے۔ اور لڑکے رہنے پر کیوں فوکس ہے زیادہ؟ کیونکہ ایکٹیو رہیں، تھکیں گے بھی نہیں، اور خوبصورت کتنے ہوں گے؟ جیسے بکھرے ہوئے موتی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب تم دیکھو گے، ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تو تم وہاں پر دیکھو گے آسائشیں اور بادشاہت بہت بڑی، بہت بڑی، خوبصورت گھر، بڑے بڑے لان، چشمے اور درخت اور واٹر فالز، خوبصورت مناظر، اور سب آپ کا اپنا ہوگا۔ ابھی آپ کسی کچے گھر میں رہتے ہیں، آپ سود پہ قرضہ نہیں لیتے، آپ کرائے کے مکان پہ رہتے ہو، کہتے نہیں میں نے سود کا غبار بھی اپنے تک نہیں پہنچنے دیتا، نہیں میرا اپنا گھر تو نہ صحیح، نہیں میری اپنی گاڑی تو نہ صحیح، چھوٹا ہے
میں نہیں ہے بڑا تو کوئی بات نہیں، آپ سود پہ قرضہ نہیں لیتے، آپ حق نہیں مارتے دوسروں کا، وراثت میں حق دے دیتے، ٹھیک ہے میرے پاس تھوڑا سا ہی رہے گا نا، کوئی بات نہیں، آپ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو وہ یہ ساری بادشاہت آپ کی ہوگی، آپ اس کو اون کریں گے۔ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، اور ان پر کپڑے ہوں گے باریک ریشم کے، سبز اور موٹے ریشم کے۔ اور سورہ کہف میں بھی اس کا ذکر آتا ہے نا کہ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا۔ ہم ہر جمعے سورہ کہف پڑھتے ہیں، کیا واقعی ہمارے اندر ہر جمعے ایک تحریک پیدا ہوتی ہے، جوش پیدا ہوتا ہے، دس از دا پلیس، یہاں میں نے پہنچنا ہے، یہاں میں نے جانا ہے، یہ میری منزل ہے، پہنچتی ملتی ہے ایسی ایک تحریک ہر جمعہ؟ یا ہم ایک وہ ہوتا ہے کہ بس جمعے کے جمعے سورہ کہف پڑھنی ہے اور بس فٹافٹ پڑھ کے تو اس کو بند کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَحُلُّ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور وہ پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے۔ سورہ کہف میں بھی آتا ہے نا یُحَلَّوْنَ فِيهَا مِن أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ، اور وہ پہنائے وہاں پر سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے۔ اور سورہ حج آیت نمبر 23، سورہ فاطر آیت نمبر 33 میں بھی یہی ارشاد ہوا، اور ان سب آیات کو ملا کر دیکھا جائے تو 3 صورتیں جو ہیں وہ محسوس ہوتی ہیں ممکن۔ ایک یہ کہ وہ چاہیں گے تو سونے کے کنگن پہنیں گے، کبھی چاہیں گے تو چاندی کے کنگن پہنیں گے، کبھی چاہیں گے تو دونوں پہنیں گے، سیٹ بنا بنا کے پہنیں گے، اور جو ان کا جی چاہے گا وہ زیوروں میں سے پہنیں گے۔ اور مرد کیا کریں گے؟ تو یاد رکھیے کہ یہ جو بادشاہ اور راجا لوگ رہے ہیں ہر دور میں، وہ یہ چیزیں پہنتے رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بھی ایک فینٹیسی ہے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب پلائے گا انہیں شراب پاکیزہ۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، بے شک یہ ہے تمہارے لیے بدلہ۔ کس چیز کا بدلہ؟ پیچھے پڑھا ہے نا آپ نے، بِمَا صَبَرُوا، صبر کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے۔ صبر کس بات پر؟ صبر کس چیز پر؟ جلدی جلدی 1 2 3 کر کے بتا دے، یہ ساری باتیں آپ نے پہلے پڑھی ہیں، جلدی سے۔ کس چیز پر صبر؟ ٹیچر جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے اس پہ صبر کرنا۔ جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے اس پہ صبر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رضیت باللہ ربًا، اللہ کی رضا میں راضی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر عروج۔ جی اگلا پوائنٹ۔ جی میم، کسی نے آپ کا حق مار لیا ہے تو اس پر صبر، تکلیف کسی پہ نے صبر۔ آپ کا حق مار لیا، آپ ڈیزرو کرتے تھے، آپ نے صبر کیا، آپ نے کہا جھگڑا نہیں کرنا، مجھے جنت میں گھر چاہیے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر نعیمہ۔ جی جی ٹیچر، کسی ناپسندیدہ عمل کو دیکھتے ہوئے کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو اس پہ صبر کرنا۔ کوئی ناپسندیدہ عمل جو آپ کے حق میں غلط ہو رہا ہے اس کے اوپر صبر کرنا، خاموشی اختیار کرنا۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ جی فوزیہ۔ کم رزق پہ صبر کرنا، مشکلات میں صبر ہاں، کرنا۔ مشکلات پہ صبر کرنا، دکھ تکلیف پہ صبر کرنا، نعمت کے چھن جانے پہ صبر کرنا، یہ سارے نقصان اور کمی بیشی پر اس پہ صبر کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی ایک بات۔ یہ آپ سب نے جتنے بھی پوائنٹس بتائے نا، یہ ایک رخ ہے صبر کا۔ دوسرا صبر، جلدی سے، جو میں نے آپ کو پچھلی بار بھی بتایا تھا نا کہ یہ دوسرا حصہ ہے صبر کا، اس سے پہلے ایک اور چیز آتی ہے صبر میں، جلدی سے۔ میں منتظر میم کروا۔ جی میم، مطلب کوئی آپ کو جو بھی کہے لیکن آپ وہ کریں جو اللہ تعالیٰ آپ کو کہتا ہے، اس چیز پہ صبر کرنا کہ کوئی کہتا ہے تو کہتا رہے، کسی کی بات کا مطلب برا نہ ماننا، صبر کرنا، بس یہ میرے۔ قریب 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 آ گیا۔ فوری ریئیکشن نہ دینا، فوری ریئیکشن نہیں دینا، جو پہلا پہلا آپ پہ جو آ رہا ہے آپ نے اس ٹائم صبر کرنا ہے، یہ جب تو دوسرے حصے کی فرسٹ۔ ابتدا ہے، صدمے کی ابتدا پر صبر کرنا۔ یہ صبر کا جو دوسرا حصہ ہے نا، یہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے۔ پہلا حصہ کیا تھا بچوں؟ پچھلی کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا
یہی والی آیت کے اس میں، اور اس سے پہلے ماشاءاللہ پورے قرآن میں ہم اس کو سیکھتے ہیں، اپنی خواہش نفس پر اللہ کی رضا کو فوقیت دینا۔ ایک کام میرا کرنے کا دل کر رہا ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، میں وہ کام نہ کروں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو فوقیت دوں، پریفر کروں۔ یہ کیا ہے؟ صبر۔ ٹھیک ہے، تو جنت ملے گی جب صبر کے یہ دونوں حصے اکٹھے ہو جائیں گے۔ ہم اپنی خواہش نفس کی بجائے اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے ہر معاملے میں، خواہ وہ خوشی ہے خواہ وہ غمی ہے، صدمہ ہے، تکلیف ہے یا کامیابی ہے، اس میں صبر کریں گے۔ آپ خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کامیاب ہوئے، آپ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، فنکشن کرنا چاہتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے اپنی خوشی شیئر کرنے کو، لیکن آپ فوراً اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، ٹھیک ہے مجھے کرنا ہے سیلیبریٹ، لیکن میں نے اس میں، میرا دل چاہ رہا ہے لیکن میں اس کے اندر اسراف نہیں کروں گی، میں اس کے اندر کوئی بے پردگی نہیں ہونے دوں گی، میں اس کے اندر صرف اپنے جیسوں کو نہیں بلکہ غربا کو بھی شامل کروں گی۔ میں دیکھوں کہ میں اپنے ہی رشتہ داروں کو بلا کے کھلا پلا دوں، یا وہی پیسے میں کہیں اور پر، وہ وقت جو ہے وہ میں کہیں یتیموں کے ساتھ، کہیں مسکینوں کے ساتھ گزار کر سیلیبریٹ کروں۔ اللہ تعالیٰ کو اس میں سے کیا چیز پسند ہے سب سے زیادہ؟ مجھے وہ کام کرنا ہے، اپنی خواہش نفس کو روک لینا اور اللہ کی کے حکم اور اللہ کی پسند اور اللہ کی چاہت کو فوقیت دینا صبر ہے۔ خوشی میں بھی صبر کی ایک قسم پائی جاتی ہے، اور تکلیف میں صبر تو ہمیں پتہ ہی ہے، اور وہ بھی صبر کیا ہوتا ہے؟ اصل صبر جو صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے۔ اور پھر صبرن جمیل، خوبصورت طریقے سے صبر کرنا، یہ نہیں کہ پہلے خوب جزا فضا کر لی یا ہر دوسرے کے سامنے رونا رو لیا اور اینڈ پہ ایک جملہ بول دیا جی ہم تو صبر کر کے بیٹھے۔ وہ پھر صبر نہیں ہوتا، وہ صرف زبان کی ایک بات ہوتی ہے۔ تو ان ھذا کان لکم جزا، یہ ہے بدلہ، یہ سونے چاندی کے زیورات، ہیرے موتی، سورہ رحمان میں بھی آپ نے پڑھا نا، اور باغ، اور پھر ایک اور باغ، اور پھر چشمے، اور چشمے بھی کیسے، نہریں بھی کیسی، آپ کے تابع، جدھر کو آپ جانا چاہیں گے اپنے ساتھ لے کے جائیے گا، اور گھر، غرفہ، محل کیسے، جو ایسے شیشے کے بنے ہوں گے کہ اندر سے باہر نظر آئے گا، باہر سے اگر آپ اندر دیکھنا چاہیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے۔ آپ کی بینائی کی قوت اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بنا دیں گے کہ آپ ہر چیز کو انجوائے کریں گے، آپ وہاں بور نہیں ہوں گے۔ ابھی تو آپ کسی ہل ایریا میں چلے جائیں نا، دوسرے دن جو شہروں سے لوگ جاتے ہیں وہاں جا کے ان کو بوریت شروع ہو جاتی ہے، کیا پہاڑ اور کیا درخت اور سبزہ نظر آتا چلا جا رہا ہے، تو وہ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں 3-4 دن بعد اور واپس آ جاتے ہیں۔ وہاں بوریت نہیں ہوگی، سبحان اللہ۔ اور پھر سب سے بڑی چیز اللہ کا دیدار۔ میں کبھی سوچتی ہوں، میں اپنے آپ سے سوال کرتی ہوں، مجھے واقعی اللہ سے محبت ہے یا میں صرف دعویٰ ہی کرتی ہوں؟ کیونکہ اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر تو اللہ کو دیکھنے کا شوق بھی میرے اندر ہونا چاہیے۔ تو اگر مجھے اللہ کو دیکھنے کا شوق ہے تو پھر مجھے وہ راستہ بھی اختیار کرنا چاہیے جو مجھے وہاں تک لے کے جائے گا۔ تو پھر اپنے ساتھ ایماندار ہونے کی ضرورت ہے نا، کہ ہم کھنگالیں اپنے آپ کو کہ یہ صرف دعوے ہی ہیں یا واقعی ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہم میں سے ہر شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ رکھتا ہے۔ کوئی مسلمان ہوگا ایسا جو یہ کہتا ہو کہ مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا، میرا نہیں خیال، کبھی دیکھا آپ نے کسی کو؟ لیکن جب بات آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنے کی، تب ہمیں وہ محبت نظر ہی نہیں آتی، تب ہمیں وہ چاہت نظر ہی نہیں آتی۔ وہاں پھر ہم اپنے اپنے فرقے کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پھر ہم اپنی اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، وہاں ہم رشتہ داریاں اور روایتوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک مثال سے سمجھیے اس بات کو۔ ایک خاتون تھی، اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کافی پریشان تھی، قرآن پڑھنے والی، نماز روزہ کرنے والی، اچھی دیندار خاتون تھی، اور یقیناً ان کو بھی یہی خیال ہوگا کہ اللہ اور ان کے اللہ کے رسول سے محبت کا بہت محبت ہے ہمیں۔
بیٹی کی شادی کرنی تھی تو ان کو جب دیندار رشتہ دکھایا جاتا یا اچھا رشتہ دکھایا جاتا تو کہتی سب ٹھیک ہے لیکن یہ ہماری ذات کے نہیں ہے، ذات کے نہیں ہے۔ کیا اللہ کا حکم ہے کہ اپنی ہی ذات میں رشتہ کرنا ہے، یا صرف ایک روایت ہے خاندان کی یا معاشرے کی؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اپنے ہی قبیلے میں شادیاں کی تھیں؟ سوچے تو صحیح نا، تعدد ازواج کی جہاں بہت ساری حکمتیں ہیں تو بہت ساری حکمتیں ابھی شاید ہمیں سمجھ بھی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صرف قریش میں ہی شادی کی تھی؟ حضرت صفیہ یہودی خاندان سے تھی، اور ہر زوجہ جو ہے وہ قریباً مختلف حضرت عائشہ جو تھی وہ بنو تمیم میں سے تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے، حضرت عمر کا قبیلہ کوئی اور تھا، حضرت حفصہ کے والد حضرت عمر ان کا قبیلہ کوئی اور تھا، ماریا کپتیا جو تھیں وہ روم کے جو تھا میرا خیال ہے کیسر روم نے بھیجی تھی، ایگزیکٹلی میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن وہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی تھی۔ اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں ہو تو پلیز کریکٹ کر دیجیے گا۔ تو ہم کہاں سے ان چیزوں کو سینے سے لگا کے بیٹھیں گے؟ اور اس کے بعد پھر جب وہ ہم اپنی ذات میں کر بھی دیتے بچے کا رشتہ، اور پھر نہ دیکھتے ہیں دین، اور نہ دیکھتے ہیں ان کا طرز عمل، نہ ان کی اللہ اور رسول سے تعلق کو دیکھتے، اور پھر بعد میں بیٹھ کے روتے رہتے، یہ تنگی ہو گئی، یہ پریشانی ہو گئی، وہ مصیبت آ گئی، اور دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ سے بہت محبت ہے، مجھے اللہ کے رسول سے بہت محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم دیکھیں تو صحیح نا، ذرا ایمانداری سے چیک تو کریں نا، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے آپ کو کھنگالنا نہیں چاہیے۔ یہی وہ ریمائنڈر جو اس مہینے کے ہیں، اپنا انالیسس کرنا ضروری ہے، اور اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے ان روایات کو توڑنا ضروری ہے جن کو ہم نے اپنے گلے کے پھندے بنا رکھا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہی بوجھ ہم سے اتارنے کے لیے آئے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب الى عمل یقربنا الى حبک۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں، اور ان کی محبت کا جو آپ سے محبت رکھتے ہیں، اور ان اعمال کی محبت کا جو ہمیں آپ کی محبت سے قریب کرتے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، بے شک ہم نے ہی نازل کیا، ہم نے عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، قرآن آہستہ آہستہ نازل کرنا۔ اِنَّا میں ہم کی ضمیر ہے، نحنو ہم نے، نزلنا میں پھر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 مرتبہ ان کو اکٹھا کیا، لفظوں کو زور دینے کے لیے، بتانے کے لیے کہ یہ جو باتیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں، یہ جو قرآن آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، یہ کسی دیوانے کا خواب نہیں ہے، یہ کسی اور نے ڈکٹیٹ نہیں کرا دیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے خود اس کو نازل کیا ہے، خود نازل کیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ کیونکہ کفار کہتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ قرآن تو یہ خود سوچ سوچ کے بنا رہے ہیں، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی فرمان آتا تو اکٹھا ایک ہی مرتبہ آ جاتا، اور قرآن مجید میں بھی بعض مقامات پہ ان کا یہ اعتراض جو ہے وہ نقل بھی کیا گیا ہے، جیسے سورہ نحل میں بھی اس کا ذکر آیا، پھر سورہ بنی اسرائیل میں ذکر آیا، جہاں وہ مختلف چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے رہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس اسلوب کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ بے شک ہم نے ہی نازل کیا، ہم نے آپ پر یہ قرآن، کیسے؟ تنزیلا، آہستہ آہستہ نازل، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ قرآن کریم کے بتدریج نزول کی حکمتیں ہم پہلے بھی بہت دفعہ پڑھ کے آئے، ایک دفعہ ایک حکمت جو ابھی ہم حدیث کلاس میں بھی بات کر رہے تھے نا، کہ لوگوں تک بات پہنچائی کیسے جائے۔ دیکھیں قرآن کریم نازل ہوا ہے 23 سال کے عرصے میں، 23 سال لگے لوگوں کو سیکھنے میں، سمجھنے میں، بدلنے میں۔ بہت کم لوگ تھے
जो साबिकून साबिकून हो गए थे। बहुत सारे लोग फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए, ज्यादातर लोग फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए। तो इतने तवील अरसा लगता है लोगों को समझने में, बदलने में, आम लोगों को, इल्ला माशाअल्लाह जिन्हें अल्लाह तौफीक दे और जिन पर अल्लाह मेहरबान हो और वो एक आयत सुने और वो पलट जाए, जैसे हजरत उमर थे, जैसे हजरत अबू बकर थे। लेकिन हर कोई उमर और अबू बकर और उस्मान और अली नहीं हुआ करता, याद रखिए। लेकिन दर्जे बाकी लोगों के भी हैं, उनके भी दर्जों में अगर हजरत अबू बकर, उमर और उस्मान और अली और अब्दुर्रहमान बिन औफ और दीगर सहाबा के दर्जात बुलंद है रजी अल्लाह अन्हुम, तो बाकियों के भी दर्जात हैं जो बाद में मुसलमान हुए, उनके लिए भी दर्जात है। पीछे आप सूरह हशर में पढ़ के आए ना, जो बाद में दाखिल हुए, बेशक वो साबिकून तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन अगर वो ऐसी कोशिश करते हैं तो पहुंच भी सकते हैं। तो कभी भी लोगों को क्या कहना चाहिए कि मायूस ना हो उनसे, और कभी भी एकदम से चीज कुछ भी ठोंसने की कोशिश ना करें उन पर। थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हिकमत के साथ दूसरे का मूड देख कर, और फिर ये कि ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, जो कॉमन ग्राउंड्स हैं उन पे बात करें, आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा। कभी भी ना से बात शुरू ना करें, हमेशा मुस्बत पहलू पहले दिखाएं। डूज आसान होते हैं डोंट्स की निस्बत। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ रहा ना, तो उसको नमाज पढ़ने की तरफ लेकर आए, उसको उसकी बेपर्दगी पर बाद में बात करें, पहले उसको नमाज सिखाएं। अगर किसी को झूठ बोलने की आदत है तो उसको ऊपर बाद में बात करें, पहले उसे रोजे की फजीलत और दीगर अमाल या सदका, ठीक है, जो नेकियां आसान है। और सदका भी कैसा, थोड़ा थोड़ा। वलन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून का टाइम जो है वो मदनी दौर में आता है जाके। हम में से हर एक की जिंदगी में ना मक्की दौर और मदनी दौर होता है, हम में से हर एक की जिंदगी में दौर जाहलियत भी होता है। तो वक्त लगता है चीजें समझने में, उनको एब्जॉर्ब करने में, और हर एक के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं होता कि वो एकदम से अपने अंदर सब कुछ उंडेल ले और फिर उस पर ahsan तरीके से अमल भी कर सके। तो थोड़ा थोड़ा, आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन मुसलसल। तंजील जो है बाब तफईल में से है, और बाब तफईल में जो काम आते हैं, जब आपका सलासी मुजर्रद रूट जो है वो बाब मजीद फी में आ जाता है, और बाब मजीद फी के अबवाब में से एक बाब तफईल है, तो उसमें फिर कॉन्टिन्यूटी, तसलसल और हमेशगी, आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा करके। ये नहीं कि किसी को बता दिया, एक बात बताई और उसके बाद भूल गए, पलट के नहीं देखा कि उसने अमल भी किया या नहीं किया। फॉलो अप देना जरूरी होता है, लेकिन देना कैसे, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। हर फर्द पर इसको मुख्तलिफ तरीके से जो है वो लगाया जाएगा। हर एक को एक ही लाठी से नहीं हाँका जा सकता, हर एक को बिठा के 2 घंटे का लेक्चर नहीं दिया जा सकता। बच्चे को अलग से समझाना होगा, बूढ़े को अलग से समझाना होगा, लेकिन ये करना होगा क्योंकि हम सब ने इस जन्नत में जाना है इंशाअल्लाह, आमीन या रब्बल आलमीन। हम सब की नजर इस जन्नत पे है जिसमें मुल्कन कबीरा है, इस पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। हम में से हर कोई ये सोचे जन्नत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, जहन्नम में जाना नहीं है और जन्नत को मैंने छोड़ना नहीं है, और मैंने अकेली ने नहीं जाना। मैं अकेली जन्नत में पहुंच जाऊं, मेरे बच्चे ना पहुंचे, नाउजुबिल्लाह, वो जन्नत क्या हो। मैं अकेली पहुंच जाऊं, मेरे माँ बाप ना पहुंचे, मैं अकेली पहुंच जाऊं, मेरा शोहर ना पहुंचे, मेरे बहन भाई ना पहुंचे, तो क्या हासिल, तो क्या हासिल। इन्हीं के साथ जब दुनिया में हम जन्नतें बनाने की कोशिश कर रहे हैं इन्हीं रिश्तों के साथ, तो क्या हमेशगी की जन्नत में वो हम उन्हें अपने साथ नहीं देखना चाहते। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, हिकमत के साथ और मुसलसल मुसलसल।
فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، بس صبر کیجئے حکم کے لیے اپنے رب کے، اور نہ آپ اطاعت کیجئے ان میں سے کسی گنہگار کی یا بہت ناشکرے کی۔ اور سبحان اللہ، یہ بات ہم پہلے بھی بہت دفعہ سمجھ چکے اس چیز کو، کہ کسی سے بھی دب کر دین حق کی تبلیغ سے باز نہیں آنا، کسی بدعمل کی خاطر دین کی اخلاقی تعلیمات میں ترمیم اور رد و بدل کرنے کے لیے تیار نہیں ہونا۔ ہاں، جو لوگ آپ پہ طنز کرتے ہیں، جو لوگ آپ کو، آپ کے دین پر کسی عمل کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اس پر صبر کرنا ہے۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اللہ کا حکم جب اختیار کرنا ہے تو اس پر صبر کرنا ہے۔ صبر کیا ہو گیا؟ ابھی ہم نے اس کو سیکھا نا کہ صبر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو صبر کرتے ہوئے احسن طریقے سے خود تو اپنا عمل جاری رکھنا ہی ہے، دوسرے کی بھی سوچ بدلنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن حکمت کے ساتھ، آہستہ آہستہ۔ یہاں تو بات ہو رہی ہے نا ابو جہل اور ابو لہب اور ولید بن مغیرہ اور شریک بن اخنس اور وہ سارے کافر لوگ تھے۔ ہمارے ارد گرد تو ایسا کوئی نہیں ہے، ہمارے ارد گرد تو مسلمان ہی ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا کر کے، آہستہ آہستہ کر کے اللہ کا پیغام، چاہے وہ آپ پر طنز کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، تھوڑا سا اچھی سی بات بتا دیں انشاءاللہ، اور دعا کریں اللہ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ہمارے سینے اسلام کے لیے کھول دے، اور ان جو غیر مسلم لوگ ہیں، نان مسلم لوگ ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تک پہنچا دے، یا ان کو ہم تک پہنچا دے، یا ان تک کسی طرح یہ پیغام پہنچا دے اور لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور یاد کیجئے نام اپنے رب کا صبح اور شام۔ یہ جو صبر کرنے کی قوت ہے، یہ طاقت، یہ انرجی، یا کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے ذکر سے۔ یہ مدد آپ کو کہاں سے آئے گی؟ یہ ڈیوائن ہیلپ آئے گی آپ کے لیے جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، صبح و شام اپنے رب کو یاد کریں گے، اس سے مدد مانگیں گے، وہ ہمیں استقامت دے گا، ہمارے قدم بھی جمائے گا اس راستے پہ، اور دوسروں کے دل بھی۔ اللہ کی ہی مٹھی میں ہے نا سب کے دل، یا مقلب القلوب، دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والا اللہ ہی ہے، ہدایت وہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ کسی کے دل میں ہدایت کی چنگاری بھی وہی ڈال سکتا ہے، ہم نہیں ڈال سکتے۔ تو اللہ کو یاد کر، یہ آپ کو انرجی دیتے، یہ آپ کو قوت دیتا ہے۔ وہ جیسے آپ نے سنا ہوگا نا کہ وہ میڈیٹیشن سن رہی ہیں کبھی آپ نے دیکھی، بدھزم میں میڈیٹیشن ہے، ایک پوسچر میں آپ بیٹھ جائیں اور کچھ وہ فوکس کرے اور سانس اندر کھینچنا اور نکالنا اور یہ وہ سارا کچھ، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس سے انرجی لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مومن کو انرجی جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر کے ملتی ہے، اور وہ ہمیشہ رہتی ہے۔ جیسے ہی انرجی کا لیول لو ہونا شروع ہوتا ہے، آپ صبح اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صبح کے اذکار پڑھتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اشراق یا چاش کے نوافل پڑھتے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، آپ کا انرجی لیول بڑھ جاتا ہے۔ اب جب یہ سب کچھ پڑھ کے شعور کے ساتھ سب کچھ پڑھ کے آپ گھر میں پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی کام گڑبڑ ہو جاتی ہے، کچھ، آپ پیس آف مائنڈ میں رہتے ہیں، لیکن شام تک کیا ہوتا ہے؟ تھکنا شروع ہو جاتے ہیں، انرجی لیول لو ہونا شروع ہو جاتا ہے، کوفت ہونی شروع ہو جاتی ہے، فلانے نے یہ کہہ دیا، فلاں یہ کیا ہے، یہ ٹھیک ہی نہیں ہو گیا۔ اب پھر شام آ گئی، پھر اللہ کا ذکر شروع کرے، بیچ میں ظہر کا بھی ٹائم آ گیا، تھوڑا وہاں سے تھوڑی سی انرجی مل جاتی ہے، پھر شام کے اذکار، عصر کی نماز، اور عصر کی نماز خاص طور پر کیا فرمایا گیا سورہ بقرہ میں کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، صلاۃ الوسطی، ٹھیک ہے؟ درمیان کی جو نماز ہے اس کی حفاظت۔ عصر کی نماز کو چھوڑ دینے والا کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق کہ وہ اپنا اتنا بڑا نقصان کرتا ہے جیسے کہ کسی کا سارا گھر بار
माल असबाब लुट गया हो, जल गया। तसव्वुर कर सकते हैं? अभी रिसेंटली जो तुर्की में जलजिला आया, पूरा पूरा खानदान खत्म, माल असबाब खत्म, सब कुछ खत्म। सब कुछ खत्म। एक असर की नमाज का इतना बड़ा नुकसान है। तो जब हम अपनी असर की नमाज पढ़ते हैं, फिर शाम के अज़कार करते हैं, तो फिर हमारा एनर्जी लेवल जो है वो फिर से अप होना शुरू हो जाता है। फिर हम नए सिरे से तैयार हो जाते हैं दीन की इस राह में आने वाली मुश्किलात और लोगों के रवैयों से निमटने के लिए। वमिनल लैली फस्जुद लहू वसब्बिहू लैलन तवीला, और रात के कुछ हिस्से में बस सजदा कीजिए उसके लिए और तस्बीह कीजिए उसकी रात में लंबी। तहज्जुद की नमाज अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको नसीब करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको वैसी ही तहज्जुद की नमाज नसीब करें जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे और इससे इनर ताकत लिया करते थे। ये मदद करती है। पीछे आप सूरह मुजम्मिल में पढ़ के आए ना इसके बारे में कि ये क्या है, तहज्जुद की नमाज किस तरह मोजज़ाती तौर पर हमें सपोर्ट करती है, हमें एनर्जी देती है, किस तरह हम एक भारी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए हमें उसी तरह की कैफियत अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है, वैसी ही चाहत और मोहब्बत तहज्जुद के लिए अपने अंदर बेदार करने की जरूरत है। दुनिया की मुश्किलात के लिए तो हम तहज्जुद पढ़ लेते हैं, तकलीफ के लिए, किसी की शिफा के लिए, किसी और मसले के लिए, लेकिन अल्लाह की खातिर उठना, अल्लाह के दीन की खातिर उठना, सुभान अल्लाह, वो सुन्नत है, वो अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो कोई गुनाह ही नहीं थे, उनकी तो अगली पिछली सारी कमी कोताही जो कुछ भी होगी अल्लाह ताला ने पहले ही, आपने पढ़ा ना उसमें सूरह फतह में, सब अल्लाह ताला ने माफ कर दिया। तो हजरत आयशा ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जब वरम आ जाता था, टांगे सूज जाती थी लंबा कयाम करने से, पैर सूज जाते थे, तो आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने फरमाया कि क्यों इतनी अपनी जान को मशक्कत में डालते हैं, आपके तो कोई ऐसे गुनाह भी नहीं जिनकी मगफिरत आपको चाहिए हो। और दुनिया की तो तलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी ही नहीं, उन्होंने तो खुद फकर जो है उसको चुना था, जबकि अल्लाह ताला ने उनको बादशाही भी ऑफर की थी। दोनों चीजें थी उनके सामने। हजरत सुलेमान जैसी बादशाही लेना चाहें तो वो भी आपको मिलेगी नबूवत के साथ, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में फकर को पसंद किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, सिर्फ अल्लाह की खातिर, सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। अल्लाह हमें तौफीक दे, अल्लाह हम पर रहम करे, अल्लाह ताला हमें अपने ऐसे ही नेक बंदों में शामिल करे। इतनी बड़ी नेमत है हमारे पास कुरान, इतनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है ये कुरान कि अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस में फरमाया कि हर उस चीज से बेहतर है ये कुरान जो जिसको लोग जमा कर रहे हैं। क्या कुछ जमा कर रहे हैं लोग, क्या कुछ जमा कर रहे हैं, दौलत, माल, ओहदे, जमीनें, जायदादें, नेकनामियां, जो भी वो चाहते हैं दुनिया में, सरदारियां, हर चीज जो वो चाहते हैं, जो वो जमा कर रहे हैं, उससे बेहतर है ये कुरान की नेमत। तो इसके शुक्राने के लिए कभी हम उठे, कभी हम तहज्जुद के लिए उठे इसके शुक्राने के लिए। अल्लाह ताला हम पे रहम करे और अल्लाह हमें तौफीक दे, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हम बेहतरीन अमाल करने वाले हैं। तो अगर जिंदगी में दीन पर अमल करने में कोई मुश्किलात आ रही हैं नफ्स की तरफ से या लोगों की तरफ से या कोई माली परेशानी है, तो तहज्जुद के लिए उठे, सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी करें, अपनी नमाजों की हिफाजत करें। इन्ना उलाई युहिब्बूनल आजिला, बेशक ये लोग मोहब्बत रखते हैं जल्द मिलने वाली चीज से, दुनिया से मोहब्बत रखते हैं, दुनिया की आसाइशें, दुनिया का कंफर्ट, दुनिया की कामयाबी, दुनिया की सरदारी, दुनिया के महल, दुनिया की जाह, दुनिया की इज्जत, इन्हें दुनिया चाहिए। वयज़रूना वराअहुम यौमन फकीला, और वो छोड़ देते हैं अपने पीछे एक दिन बहुत भारी, आखिरत के दिन को भुलाए हुए हैं, दुनिया की चाह में लगे हुए हैं और आखिरत को भूले हुए हैं।
اور جو شخص دنیا کی چاہ میں لگ جاتا ہے اور آخرت کو بھلا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ جو آخرت کے دن کو بھلا دیتا ہے، جو اللہ کے ذکر کو بھلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا نفس بھلا دیتے ہیں، تو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. وہ اتنا دوڑ دھوپ میں لگ جاتا ہے دنیا کمانے میں کہ اسے دنیا میں بھی اپنی جان کے اوپر لگانے کا ٹائم نہیں ملتا، اور آخرت میں بھی وہ اپنے آپ کو بڑے خسارے میں ڈال دیتا ہے. وہ اتنا اس دوڑ میں لگتا ہے، اتنا اس دوڑ میں لگتا ہے کہ اس کی منزل کبھی ملتی ہی نہیں. اور ہم سب کا یہ تجربہ ہے کہ یہ دوڑ کیسی ہوتی ہے. کرائے کا مکان ہوتا ہے تو اپنے گھر کی چاہ ہوتی ہے. اپنا گھر اگر 3 مرلے کا 5 مرلے کا بنا لیا ہے تو 7 سے 8 مرلے کی چاہ ہوتی ہے. وہ اگر مل گیا ہے تو 1 کنال کی، 1 کنال کا مل گیا ہے تو 4 کنال، 4 کنال کا مل گیا تو فارم ہاؤس، 1 مل گیا تو 2، 2 مل گئے تو 4، پھر ہر بچے کا الگ الگ. کہیں ختم ہوتی ہے یہ چاہ؟ بندہ ختم ہو جاتا ہے. الہاکم التکاثر، کثرت کی چاہ نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا. اور اسی طرح بندہ ختم ہو جاتا ہے. نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے ہی پیدا کیا انہیں اور مضبوط کیے ہم نے جوڑ ان کے. وَإِذَا شِئْنَا، اور جب ہم چاہیں گے، بدلنا، بدل دیں گے ہم، امثالہم تبدیلا، ان جیسوں کو بدل دینا. دنیا میں ان کو جو بھیجا ہے وہ بھی ہم نے بھیجا ہے، اور جب ہم چاہیں گے تو ہم ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے. اور ہم سب یہ دیکھتے ہیں، ہم سب صبح سے شام یہ دیکھتے ہیں، کہیں پر جہاں پہلے ہم تھے اپنی کالج یا یونیورسٹی کے اس کو یاد کر کے دیکھیے، جہاں آپ بیٹھتے تھے اب کوئی اور بیٹھتا ہے. اس گھر کو جا کے دیکھیے جہاں شادی سے پہلے آپ رہتے تھے، اس کمرے کو دیکھیے وہاں اب کوئی اور رہتا ہے. اسی طرح اس دنیا میں آج جہاں ہم ہیں کل کو کوئی اور ہوگا. ہم بھی کسی کی جگہ پر آئے ہیں، ہم کسی اور کی جگہ پر یہاں موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، وہ جب چاہیں گے ہمیں واپس بلا کے ہماری جگہ کسی اور کو بھیج دیں گے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ ایک یاد دہانی ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اور نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ چاہے اللہ. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہی ہے وہ جو بہت علم والا اور خوب حکمت والا ہے. تمہاری چاہ سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کہ تم میں کتنا خلوص ہے، تمہاری چاہت کتنی سچی ہے. واقعی تمہارے اندر تڑپ ہے یا ایک وقتی ابال ہے؟ یدخل من یشاء فی رحمتی، وہ داخل کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں. والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالم لوگ اس کے لیے تیار کر رکھا ہے اس نے عذاب علیم. یاد رکھیے، ہدایت مانگنے سے ملتی ہے، ہدایت کبھی بھی پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی. کبھی بھی ہدایت ایسے نہیں مل جاتی جیسے رزق ملا کرتا ہے. تو اللہ سے ہدایت مانگنی، تڑپ کے مانگنی، اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی، اور آگے ان کے بچوں کے لیے بھی. حضرت مریم کی والدہ کی بات کتنی خوبصورت ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھی تھی کہ حضرت مریم جس وقت پیدا ہوئی اسی وقت حضرت مریم کو اور ان کے اولاد کو شیطان کے شر سے بچاتے ہوئے اللہ کی پناہ میں دے دیا. ایسا ویژن رکھنا ہے ہم نے، ایسی نانی اور دادی بنے، اپنے ان چھوٹے بچوں کے بھی بچوں کا سوچے جو بھی خود چھوٹے بچے ہیں کہ آگے ان کی نسلوں کی فکر کرنی ہے میں نے، اور اپنے بڑوں اور اپنے چھوٹوں کے لیے، اپنے حاضر اور اپنے غائب کے لیے. دنیا میں ہدایت کی دعا کریں، اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.